بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایشل اسلامک وظائف۔ جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھی سن لیں۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے؟ ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض کے بغیر سو جانا کیسا؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گی۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج کی ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو، تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی، جس سے عداوت بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اتباع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، اور اعتدال یعنی میانہ روی یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے۔ ہاں، خصوصی حالات یا طبی اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری 12 مہینوں کے درمیان کے اوقات ویام میں جائز ہے، اور دن و رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد عورت روزے دار ہوں یا عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد و نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے، یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے، خود بھی غسل کرے، نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات غور سے سنے اور لغو بات نہ کرے، تو اسے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کو تو ثواب ہے، لیکن مردوں کو کیا ثواب ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن اس میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ مال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر پیارے سے شوہر نے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ اس کے نامہ مال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا مافیا سے افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے نامہ مال میں نیکیاں لکھتے ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا مافیا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو، یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے حصے میں میرے خوف سے، میرے ڈر سے رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد میری عبادت کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے درمیان
فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک تمام رشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خامن ہم بستری کے علاوہ ابھی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو، رات گزارو۔ اس کے لیے جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی، اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون سے دن کرنی چاہیے اور کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم بستری کی اتنی فضیلت ہے، سنت ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کی دن کرنی چاہیے۔ اس لیے امام بخاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کا صدقہ دیا، اور دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقہ ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی کو جمع کیا جائے اس کے لیے سینگ والے مینڈے کے برابر کا ثواب صدقہ ہے، اور چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ و ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جمعرات کے دن جب میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہوگا، اس لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اب اس بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہائے کرام نے تحریر فرمایا کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام سخت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ ہوگا تو ہم بستری میں اچھا نہیں لگے گا، وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر رات میں بھی زیادہ بہتر ہے۔ فقہ کرام کہتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخوں میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ کرام کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یعنی ان تینوں تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے، لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں تو ناجائز ہے اور حرام نہیں، ناجائز نہیں اور حرام نہیں۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کے کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں فقہ کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وقت مطلب نکلا
اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا تو یہاں سے اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فقہ کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں اپنی بیوی کے ساتھ فارغ ہونے کے ساتھ آپ بستر پر لیٹے رہیں اور اسے گلے سے لگائیں تاکہ آپ کی بیوی بھی سکون حاصل کرے اور اس سے ذہن میں بھی کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ تو محترم ناظرین، آج آپ کو بتائی گئی کافی ہم بستر کے بارے میں جو قوانین ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے کمنٹ میں لکھیے گا، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔